الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال تعالى في مقام آخر وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام جناب حضرت مولانا نظر محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشغول ہوں حضرت مولانا نظر محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ حضرات کی زیارت کر پاؤں، اور الحمدللہ میں اپنے ایسے مجمع ایسے احباب ان کی زیارت باعث اجر باعث نجات سمجھتا ہوں کہ جو احباب خالص اللہ کی محبت میں کہیں جمع آپ جتنے احباب آپ کے قدم دور دراز سے چل کر آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چل کر آنے والے قدم میرے حضرت شفیع الامت حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، ایسے قدموں کی نجات، ایسے قدموں کا دیدار میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس دم جب آپ اللہ کے گھر اللہ کے در میں موجود ہیں تو اس میں ذرا تردد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ہستیوں سے۔ میرے گھر میں آپ کے گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میرے اور آپ کے گھر میں کون لوگ آتے ہیں جن کا صاحب خانہ سے گھر والے سے قریبی خونی تعلق ہوتا ہے؟ تو کیا یہ میرے اللہ کے گھر ایسے ہی لوارث ہے جس کا جی چاہے وہ ان گھروں میں داخل ہو جائے، جس کا جی چاہے اندر آ کر صحن میں بیٹھ جائے؟ نہیں واللہ ایسا نہیں۔ یہ جو اللہ کے گھر اور در پر جتنے احباب تشریف فرما، اللہ کریم نے انہیں 70 مرتبہ بلکہ انگنت مرتبہ محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھا اور انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اور آج اللہ کے گھر میں یہ تشریف فرما علامت ہے اس بات کی کہ ان کا سب سے زیادہ قریبی اللہ کریم سے روحانی تعلق ہے، اس لیے تو انہیں توفیق ہوئی کہ آج اللہ کے گھر اور در میں تشریف فرمائے۔ یہ ہر ایک کو نہیں ہوتی، آپ جتنے آئے ہیں یہ قدم اٹھے نہیں اٹھائے گئے، آپ کو کسی ہستی کی طرف سے اجازت ملی ہے، کسی ہستی کی محبت نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اس نیک مجلس میں آ کر تشریف فرما ہوئے، تو ہر ایک پر یہ نظر کرم نہیں ہوا،
ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرحوم حضرت نے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے غلام اور آقا کا، کہ وہ کسی ضرورت سے بازار تشریف لے گئے. آقا کو نماز کی عادت نہیں تھی، غلام کو نماز کی عادت تھی. نماز عصر کا وقت ہوا تو غلام نے اپنے آقا سے اجازت چاہی کہ حضور اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں تو یہ سامنے مسجد ہے، میں چند 4 رکعتیں نماز عصر ادا کروں. اس زمانے کے وہ آقا اور باس وہ بھی نیک ہوا کرتے تھے، نیک دل ہوا کرتے تھے. خود نماز اگر نہیں پڑھ سکتے تھے، پڑھنے والوں کی قدر کیا کرتے تھے. یہ تو ایسے ظلم کا زمانہ آیا کہ اس زمانے کے وسعوں کا باس ایسے ہوتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، ماتحتوں پر بھی پابندی ہوتی ہے کہ اس دوران تو نماز کے لیے نہیں جا سکتے. یہ بدبختی کی انتہا ہے. بہرحال وہ نیک دل آقا تھے، کہنے لگے آپ ضرور نماز پڑھیے. وہ غلام وہ مسجد میں تشریف لائے، آ کر انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے حضور مناجات میں مصروف ہوئے، دعا کے اندر مصروف ہوئے. بس مناجات کی ہم کلامی تھی تو کلام بڑھ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاتھ اٹھیں تو جلدی سے منہ پر نہ پھرا کریں، بات بڑھ جایا کرے. جب جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے انسان لمبی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھو جس کو لمبی دعا کی توفیق نہیں، اس کے تعلق میں کمزوری کی علامت ہے. اللہ سے تعلق کمزور ہے. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے انسان کی مناجات بڑھتی چلی جاتی ہے. اب یہ غلام مناجات میں مصروف، دروازے پر مسجد کے دروازے پر آقا باہر کھڑے. جب کچھ وقت گزر گیا تو آقا کو غصہ آیا اور آواز دی، اور اے اللہ کے بندے تمہیں اندر کس نے پکڑ لیا، تمہیں باہر کون نہیں آنے دیتا. سنیے کہ غلام کا جواب معصومانہ انداز میں عرض کرنے لگا، آقا جو ذات آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہی. جو ذات آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہی. سیم اس وقت وہی صورتحال ہے. بہت سارے میرے بزرگ اندر تشریف فرما، بہت سارے میرے بزرگ باہر بھی تشریف فرما ہوں گے، انہیں کوئی اندر نہیں آنے دے رہا اور آپ کو کوئی باہر نہیں جانے دے رہا. تو یہ اللہ کریم کی نہایت کرم کی علامت ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی وہ مجلسیں ہیں جس پر ملائک فخر کیا کرتے ہیں، جنہیں ملائک گھیر لیتے ہیں. ان مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مجھے بتلائیے اور کس بات کا تذکرہ ہوتا ہے. تو بہرحال میرا عنوان تو یہ نہیں تھا، تمہید میں چند باتیں. مجھے حکم دیا گیا کہ کچھ اس وقت تعلیم اور نظام تعلیم پر، مدارس میں تعلیم اور نظام تعلیم پر کچھ گفتگو کروں. تو صرف 2-3 باتیں مختصر سی. بڑے حضرات تشریف فرما، بزرگ تشریف فرما، وقت بھی کافی ہو رہا ہے تو میں باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات کہ اللہ کریم نے آسمان سے اگر دین اتارا ہے، دینی احکامات یہ آسمان سے نازل شدہ ہے. اسے ہماری درسگاہ کی زبان میں علم الادیان کہا جاتا ہے. دینوں کا علم یہ آسمان سے نازل ہوا. قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، صحائف، یہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ نے ان کو وہاں اپنے پاس سے اس دنیا میں نازل فرمایا اور اس کے لیے اس کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کو چنا. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دین کے لیے اللہ کریم نے کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستیوں کو چنا، انبیاء علیہ السلام. اور یہ بھی خدائی انتخاب ہے. انہی کے واسطے سے آگے جو بھی وارث بنتا چلا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی برگزیدہ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے. یہ انتخاب بندہ خود نہیں کر سکتا، یہ بھی خدائی انتخاب ہوتا ہے. یہ معمولی دولت نہیں ہوتی. قرآن کریم کی آیت ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب کا وارث ہر غیرے کو نہیں بناتے. جو بھی چاہے اس کتاب کا وارث بن جائے ایسا ممکن نہیں. کون ہوتا ہے وارث؟ فرمایا الذی نصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں جو مصطفیٰ اور چنیدہ ہوتا ہے.
مصطفیٰ کہتے ہیں متعدد چیزوں میں سے کسی چوائس پسند جو پسند اٹھا لی جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چنا، اپنی محبوبیت کے لیے چنا، تو آپ مصطفیٰ ٹھہرے. اس طرح اللہ کی انسانیت سے اس وراثت میں بھی اللہ ہی چنتے ہیں، یہ کسی کا ذاتی انتخاب نہیں ہے. تو اللہ نے یہ دین اتارا اور جن سینوں میں محفوظ کرنا تھا، جن قلوب میں محفوظ کرنا تھا، وہ بھی خدائی انتخاب تھا. تو علم الادیان بھی آسمان سے اترا، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، اس کے فضائل جانتا ہے. تو جس طرح علم الادیان یعنی دینوں کا علم آسمان سے اترا، تو علم الابدان یہ بدن سے متعلقہ جتنے علوم ہیں یہ بھی اللہ کریم نے آسمان ہی سے اتارے ہیں. اس کے لیے بھی انہی ہستیوں کا برگزیدہ شخصیات کا انتخاب ہوا جن کے لیے علم الادیان کا انتخاب ہوا. اس سے شاید کچھ لوگ اختلاف نظر رکھتے ہیں، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ جتنی صنعت، حرفت، فن اللہ کریم نے یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں سکھائے. قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کا ہنر کس نے سکھایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کیا ہنر تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس کیا ہنر تھا؟ وہی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اس علم الابدان کے لیے بھی چنی ہے، جو بدنوں سے متعلق علم، جس کو اس وقت اصلی علوم کہا جاتا ہے. ہماری اس دنیا میں ہوا یہ ابھی کچھ وقت سے کہ علم الادیان کے لیے الگ سے ادارے قائم ہوئے جنہیں مدارس اور مساجد کہتے ہیں، اور علم الابدان کے لیے الگ سے ادارے قائم ہوئے جسے کالج، یونیورسٹی، اسکولز کہتے ہیں. اس میں علم الابدان سارے وہ فنون پڑھائے جاتے ہیں جس کا موضوع بدن انسانی ہوتا ہے. انسان کے بدن پر ریسرچ ہوتی ہے، اس کو راحت کیسے پہنچانی ہے، اس کو ترقی کیسے دینی ہے، اس کو صحت مند کیسے رکھنا ہے. یہ سارے کے سارے میڈیکل کا شعبہ لے لیں، انجینئرنگ کا شعبہ لے لیں، جو بھی فنون ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پڑھائے جاتے ہیں. تو ان کے لیے وہ ادارے الگ سے وجود میں آ گئے. اور یہ جو تفریق ہوئی ہے اس کو بھی تقریباً 150-200 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا. ورنہ علم الادیان اور علم الابدان یعنی دینی اور بدنی فنون وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے حاصل کیے جاتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا ہمارے استاد گرامی حضرت شیخ الاسلام حضرت محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، ان کا بڑا تفصیلی خطبہ اس پر ہوا تھا کہ یہ ہمارے جب یہاں مغلیہ سلطنت کا سقوط ہوا، انگریز کا تسلط ہوا، تو اس وقت ہمارے اکابر نے جب دیکھا کہ ہم اس وقت اس دین کو اصلی صورت میں شاید باقی رکھ پائیں، تو اس کی یہی ایک صورت تھی کہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں اس کو زندہ رکھا جائے. اس لیے کہ وہ ظالم آیا ہے علم الادیان کو بٹانے کے لیے تھا، اس کے پاس علم الابدان تو اس کا ایک ہتھیار تھا. تو اس کے لیے بھی اللہ کریم نے انہی شخصیات کو چنا، لیکن اس وقت 2 اداروں میں تقسیم کیا، جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس میں علم الادیان مدارس میں، مساجد، اس لائن میں جو تیار ہو رہے ہیں اسے نام دیا جا رہا ہے ملا کا. اور اس میدان میں لائن میں جو لوگ تیار ہو رہے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسٹر ہے. وہ مسٹر تیار ہو رہے ہیں جس سے بہت بڑا خلیج پیدا ہوا، ملا اور مسٹر. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ملا ایک تانا بن گیا، مسٹر ایک تانا بن گیا. حالانکہ ملا بھی مسلمان آپ کا خیر خواہ، مسٹر بھی مسلمان آپ کا خیر خواہ. وہ بھی مسلمان ہے، اس کے پاس بھی یہی علوم ہے، اور جو انبیاء پر نازل ہوئے اس کے پاس بھی وہی علوم ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے. تو یہ دونوں علوم آسمان سے اترے ہیں، ان کو دونوں کو حاصل کرنے میں کوئی بڑی قباحت نہیں. جیسے ہم دین کے علوم حاصل کرتے ہیں، اصلی علوم کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اور جو لوگ اصلی علوم حاصل کرتے ہیں تو نرے اصلی علوم وہ ان کے لیے گمراہی کا باعث ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ دینی علوم کو نہ جوڑا جائے. تو حاصل گفتگو یہ ہے
کہ یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے. لیکن یاد رکھیں اس دنیا میں اقتدار ہے، اس کی بنیاد علم الادیان نہیں. یہ اس کی روح تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی بنیاد علم الابدان ہے. یہ اصلی علوم ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ابتدائے آفرینش سے جب اللہ کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں انسانیت کو بسانے کا ارادہ فرمایا، تو قرآن کریم میں آپ نے پہلے پارے رکوع کو آپ نے پورا واقعہ بڑا تفصیلاً سنا ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو خلافت قائم کرے گا، ایک نظام قائم کرے گا. تو فرشتوں کو اعتراض ہوا تھا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، آپ اس دنیا میں فسادی بھیجنا چاہتے ہیں، دہشت گرد بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ تو دہشت پھیلا دے گا دنیا میں. ان فرشتوں کو یہی اعتراض ہوا تھا اور ساتھ انہوں نے حوالہ بھی دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، ہم تیری تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، تعریف، اس کے لیے ہم کافی ہیں. ہم سے بڑھ کر تیری تسبیح و تعریف کون کر سکتا ہے؟ ہم سب سے بڑے آپ کی عبادت گزار ہوں گے، آپ کی تعریف کریں گے، مدح و ثنا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو خلافت کا موضوع ہوتا ہے نا، وہ عبادت گزار نہیں چاہیے. مجھے بہت ایسے معصوم نہیں چاہیے عبادت کے لیے، بلکہ کیا آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اہل علم کی تشریف فرما کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسماء کا علم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. فرشتوں سے بھی وہ بات چیت ہوئی. وہ جو اسماء تھے اس کی تفسیر میں دیکھ لیں. میں نے جتنی تفسیر دیکھی اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ وہ مشاہداتی چیزوں کا علم تھا. کیا یہ پتیلا ہے، یہ چمچہ ہے، یہ لوٹا ہے، یہ فلاں برتن ہے، چیزوں کے نام تھے مشاہداتی علوم. تو وہ اصلی علوم تھے اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سکھائے گئے اور فرشتوں کو بھی بتائے گئے. اور بعد میں امتحان ہوا تو فرشتوں کو نہ آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سارے نام ازبر تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر فیصلہ کیا کہ یہ خلافت کا حقدار ہے کیونکہ اس کے پاس وہ علوم ہیں جس سے خلافت کو چلایا جا سکتا ہے. عرض کیا کرتا ہوں، خلافت کی بنیاد وہ نرا دینی علوم نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد وہ اصلی علوم ہے. اگر دنیا میں نظام چلانا چاہتے ہیں، عبادت کا انکار نہیں، علم دین کی افضلیت کا، فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن خاصیت خلافت کی چلانے کی وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو، آپ کے پاس اصلی علوم بھی ہوں. ورنہ تو اگر نیک ہی چاہیے تھے تو فرشتے موجود تھے. اللہ کریم نے ایک آدم کو پیدا کیا اور بنو آدم ساتھ آئے اس کائنات میں، تو اللہ کریم نے خلافت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. معلوم ہوا کہ اگر ہم دینی طبقہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک نظام قائم کریں تو وہ نظام قائم کرنے کے لیے اس دینی علوم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اصلی علوم کا ٹچ ضرور ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم نظام کو درست طریقے سے نہیں چلا سکتے. اس کا حال میں کچھ وقت پہلے جو تجربہ افغانستان میں ہوا کہ وہاں ایک خلافت قائم ہوئی، پورے امت مسلمہ نے اپنا جان مال سب کچھ دیا تھا اس خلافت کو قائم کرنے کے لیے. لیکن اس وقت وہ صرف علم الادیان والے تھے تو وہ نظام 5 سال سے زیادہ نہ چل سکتا. عالم کفر آیا اور جن کے پاس علم الابدان تھے، اصلی علوم تھے، گرا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس میں 2001 کے بعد ابھی 21 میں 20 سال ان وہاں کے طالبان نے محنت کی، ٹکر بھی لی اور اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی ہوئے.
اس وقت کے وہاں اتنے رہنما ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، ایم فل ہے، فلانا ہے، تو اب اس سسٹم کو لیا تو چلا رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو چلائیں تو اس کے لیے زیادہ تر دینی طبقہ بیٹھا ہے.